اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ہم نے حدیث جبریل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انسان کی صورت میں سفید کپڑے اور سخت سیاہ بال جیسے نوجوان کے ہوتے ہیں اس ہیئت میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نہ تو ان پر سفر کے آثار ہیں اور نہ لباس میلا کچیلا ہے، کوئی ان کو پہچانتا بھی نہ تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دو زانو ہو کر بیٹھے اور اتنے قریب ہوئے کہ ان کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگ رہے تھے، اور انہوں نے 4 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کے بارے میں مجھے خبر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح اس طرح فرمائی کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرے، اور تیسری بات یہ ہے وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرے، اور چوتھی بات وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے، اور پانچویں بات وتحج البیت اور بیت اللہ کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جو صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے آگے سے کہا صدقت کہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تعجب کیا کہ پوچھ بھی رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ پوچھنا علامت ہے نہ جاننے کی اور تصدیق کرنا علامت ہے پہلے سے معلوم ہونے کی۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان کی ہمیں خبر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات میں بنیادی چیزوں کو بیان کیا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کے ساتھ مان لے کہ اللہ کی ذات سچی ہے، وملائکتہ اور فرشتوں کو، وکتبہ اور اللہ کی ساری کتابوں کو، ورسلہ اور اللہ کے تمام رسولوں کو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو یعنی قیامت کے دن کے اوپر ایمان ہو، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ اور ایمان لائے تقدیر پر، جو تقدیر خیرہ انسان کے لحاظ سے خیر ہو، وشرہ اور جو انسان کے لحاظ سے شر ہو، یعنی چاہے وہ نعمت کی تقدیر ہو یا چاہے وہ مصیبت کی تقدیر ہو اس پر ایمان ہو۔ یہ جو ایمانیات یہاں مذکور ہیں یہ موٹے موٹے بنیادی ایمانیات ہیں۔ ان میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایمان لانے کے لیے تو سب کا ماننا ضروری ہے۔ مومن اسے کہیں گے کہ جو ان تمام ایمانیات کو مانتا ہو، لیکن یہ ہے کہ کافر ہونے کے لیے یا اسلام سے خارج ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت کو نہیں مانتا، باقی چیزوں کو مانتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ کوئی آدمی اللہ کی کسی کتاب کا انکار کرتا ہے، باقی چیزوں کو مانتا ہے تو اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ آدمی جو ہے اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ تو اس لیے ایمان میں داخل ہونے کے لیے تو سب ایمانیات کو ماننا ضروری ہے، لیکن نکلنے کے لیے ایک کا بھی انکار پھر کافی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان تمام ان چیزوں پر ضروری ہے کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت بداہت کے درجے میں ہے، یعنی
بالکل سب کو معلوم ہے، عام اور خاص سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے دین کا ایک عقیدہ ہے یا حکم ہے، اس کی کچھ وضاحت یہ ہے کہ ایمان کی تعریف ہی کی گئی ہے کہ ایمان اسے کہتے ہیں تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم مجیئہ بہ ضرورتاً، کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں میں تصدیق کرنا، یعنی آپ کو سچا ماننا، جس کا دین ہونا بالکل واضح ہے۔ تو یہاں ایمانیات میں سے چند موٹے موٹے ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ایمان کے لیے ماننا ضروری ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت کو تو مانتا ہے لیکن جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، تو اس آدمی کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کا ثبوت قرآن پاک میں صاف اور واضح طور پر آیا ہے، اور جہنم کا بھی ثبوت صاف اور واضح طور پر آیا ہے۔ اگر کوئی آدمی جنت کا منکر ہو یا جہنم کا منکر ہو تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر وہ چیز جس کا دین کا حصہ ہونا ہر عام خاص کو معلوم ہوتا ہے، یعنی اتنا مشہور ہے کہ جو مسلمان علماء نہیں ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ دین کی کچھ باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، یعنی ان کا دین میں سے ہونا ہر عام خاص کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دین میں سے ہے، جیسے کہ اللہ کا وجود ہے، تمام انبیاء کرام کی رسالت اور نبوت ہے، اور اسی طرح قیامت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ان کا دین میں ہونا اور دین کا حصہ ہونا سب کو معلوم ہے۔ اب ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح بعض قطعیات دین ہیں۔ قطعیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت قطعیت کے درجے میں ہے، یعنی ایسی دلیل سے ہے کہ جو بالکل پکی ہے، یا تو قرآن پاک سے ہے اور یا حدیث متواتر سے ہے، تو ان کو قطعیات دین کہا جاتا ہے۔ ان کا ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے، جبکہ وہ ایسے ہوں کہ وہ دین میں سے مشہور اور معروف ہو۔ اسی لیے جب یہ فرمایا کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان ہو، تو اس میں یہ بھی داخل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہو، کیونکہ آپ کا خاتم النبیین ہونا قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کچھ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف باقاعدہ جنگیں لڑی، اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس میں شہید ہوئی۔ اس لیے اس کا دین کے ضروریات میں سے ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی تمام رسولوں کو مانتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا اس معنی کے مطابق کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یا آپ کے بعد بھی کوئی رسول ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کو کہے کہ آپ کا ذیلی بروزی نبی ہے، تو پھر بھی جو ہے اس کو ہم ایسے آدمی کو مومن نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ختم نبوت یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو عقائد ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، اس کو ماننے کا اس کا ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان کی تشریح بھی واضح الفاظ میں بتا دی۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل امین نے تیسرا سوال ہی کیا، اور انہوں نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ احسان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی یہ وضاحت فرمائی کہ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت تم ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح توجہ اور حضور قلب کے ساتھ انسان کرے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو کہ گویا کہ انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو واقعتاً دیکھ رہا ہو تو کیا اس کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ذرہ برابر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی اتنی بلند ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آ رہے ہوں
تو خالق اور اللہ جب نظر آ رہا ہے، رب العالمین نظر آ رہا ہے، تو مخلوق کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف آدمی کی توجہ پھر کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ یعنی اس طرح دھیان سے اللہ کی عبادت کریں، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ احسان کا، کہ اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے تو پھر یہ تصور کم از کم قائم کرو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی اس دھیان سے اور اس خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرے کہ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے احسان، فرمایا یہ احسان ہے۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت جبریل امین نے تیسرا سوال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال قیامت کے بارے میں کیا اور وہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو 4 اہم سوالات ہیں اس حدیث کے اندر، ان سوالات کا ظاہر ہے کہ اتنا اہم ہونا سب پر واضح ہے کہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت کے سوالات ہیں، یعنی جبریل امین جو اللہ کے ہاں تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو انہوں نے یہ سوالات کیے کہ پہلا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ اب یہ 4 سوالات اور اس کے جوابات جو ہیں، اس میں سے یہ جو تیسرا سوال ہے یہ عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ احسان کیا ہے، تو اس لیے احسان کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔ احسان اصل میں حسن سے نکلا ہے، اور حسن اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو حسین کرنا، یعنی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو وضو کو حسین بنائیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو حسین بنائیں، روزہ ہے تو اس کو حسین بنائیں، زکوٰۃ ہے اس کو پورے حسن اور عمدگی سے ادا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بہت عمدہ اور اچھے ہوں، جو حقوق العباد ہیں تو تمام حقوق العباد بھی اچھے ہوں، والدین سے تعلق بھی بہت اچھا ہو، لوگوں سے جو معاشرت ہے وہ بھی اچھا ہو، اور انتہائی اس کو حسین بنانے کی کوشش کریں۔ یہ حاصل ہے احسان کے لفظ کے ظاہری معنی کا۔ تو احسان کا مطلب ویسے یہ ہے کہ کسی چیز کو حسین بنانا، اور یہ ایک بڑی اہم صفت ہے، اسی سے اسلام مکمل ہوتا ہے، اسی سے ایمان بھی مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پہلا سوال تو اسلام کے بارے میں کیا، دوسرا سوال ایمان کے بارے میں، اور یہ جو تیسرا سوال ہے احسان کے بارے میں، یہ حقیقت میں ایمان اور اسلام کو حسین بنانا ہے۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح اسلام اہم چیز ہے، ایمان اہم چیز ہے، یعنی اسلام جو ہے 5 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اور نماز پڑھنا، اور زکوٰۃ دینا، اور روزہ رکھنا، اور حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر ایمان ہو، یہ ایمان ہے۔ تو جس طرح ایمان اہم ہے اسی طرح ایمان کو حسین بنانا بھی ضروری ہے۔ اب اسلام اور ایمان کس طرح حسین ہوگا، حسن کیسے پیدا ہوگا، وضو کے اندر کس طرح حسن پیدا ہوگا، نماز کے اندر کیسے حسن پیدا ہوگا، روزے کے اندر کیسے حسن پیدا ہوگا، اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور پھر آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے تو پھر کم از کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر آدمی کو اس بات کا استحضار ہو، دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جو ہے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اعمال میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جتنا اس بات کا تصور آدمی کا بڑھتا چلا جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اتنا ہی اس کے عقائد کے اندر بھی حسن آئے گا، اور اعمال میں بھی، اور دین کے تمام کاموں میں۔
آسان مثال یہ ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ اندھا دھند وضو کر رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں، نل کا کھلا ہوا ہے، وقف پانی ہے، اول تو اپنے ذاتی مال میں بھی اسراف کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر مال وقف کا ہو تو اس کے اندر اسراف کرنا اور زیادہ ناجائز ہوتا ہے۔ اب اگر آپ وضو کر رہے تھے، پانی زیادہ بہا رہے تھے تو یہ گناہ تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہے کوئی آپ کا استاد ہے یا آپ کا کوئی شیخ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے وضو کے دوران، تو اگر آپ پہلے پانی پریشر کے ساتھ نلکے سے بہا رہے تھے، تو اب جب آپ دیکھیں گے کہ مجھے کوئی بڑا دیکھ رہا ہے تو آپ نے فوراً اپنا وضو ٹھیک کرنا شروع کیا اور نلکے کو آہستہ کیا، ہر عضو کو اب اندھا دھند جو دھو رہے تھے اب جو ہے اس کو طریقے سے دھونے لگے کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، اب جو ہے جب فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیسے جو ہے غلط طریقے سے وضو کروں، وہ کیا کہے گا۔ اب ہر عضو کو 3 مرتبہ اطمینان سے دھو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے استاد یا ہمارے امام صاحب یا ہمارے والد صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اب استاد کے دیکھنے کا اگر اس قدر اثر ہو رہا ہے تو جو آدمی اس عقیدے کے اندر پختہ ہوگا اور اس کے دل میں یہ بات ہر وقت حاضر ہوگی کہ الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا معلوم نہیں ہے انہیں کہ اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں، تو جب یہ دھیان ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کا پھر کیا حال ہوگا کہ جس کے یقین میں مضبوطی ہوگی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہر وقت اس بات کا استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان وضو بھی طریقے سے کرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر استاد کو دیکھ کے میں اپنا وضو درست کرتا ہوں تو جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وضو اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ غور کیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے یا میرے والد صاحب یا میرے شیخ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور تو اور کوئی پیسے والا آدمی بھی اگر یہ انسان سمجھے کہ مجھے دیکھ رہا ہے کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا، تو فوراً آپ کی توجہ نماز درست کرنے کی طرف ہو جائے گی کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں غلط پڑھوں گا تو یہ کیا کہے گا، کیسی الٹی سیدھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب مخلوق کے دیکھنے کا تو اتنا خیال ہے جو ایک درجے میں ریا اور دکھاوا بھی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ احساس نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، گویا کہ تم اللہ یوں تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کیونکہ اگر تم اللہ کو واقعتاً دنیا میں دیکھ نہیں رہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کا دیدار ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اپنے اعمال کے اندر ہمیں حسن پیدا کرنا چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح ہی کی ایک اور جگہ میں کتاب الصید و ذبائح میں صحیح مسلم کی ایک روایت موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہر عمل کو اور اپنے ہر معاملے کو حسین بنانا ضروری ہے۔ یعنی اس حدیث میں تو یہ ہے کہ عبادت کو حسین بنائیں، اس میں احسان پیدا کریں، لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو احسان کے ساتھ ادا کرو۔ چنانچہ جب کسی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ ہر چیز حسین طریقے سے ہو، ہر کام اچھے طریقے سے ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ احسان کا درجہ صرف نماز میں نہیں ہے، صرف روزے اور زکوٰۃ میں نہیں، بلکہ ہر عمل ہم ایسے کریں کہ ہم اس کو بہت اچھا اور عمدہ کریں، اور یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق اور 100% معیار اور ترازو کے مطابق وہ کام کریں تو وہ احسان کا درجہ ہوگا، اور جب احسان کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا مقرب بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کا مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔